الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد. میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، میں نہ کوئی عالم دین ہوں، نہ ہی مفتی یا فقیہ. میں صرف ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر، پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی بساط کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. میری آواز کو اللہ نے کچھ اس انداز میں بنایا ہے، شاید سننے والے کو ایسا محسوس ہو جیسے کوئی خطیب یا مولانا بیان فرما رہا ہو، لیکن حقیقت میں یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور میرا شوق ہے. میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی سنیں اسے صرف میری زبان سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے آئینے میں پرکھیں. اگر کوئی بات اچھی لگے تو سمجھے اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی کمی یا غلطی ہو تو وہ میری کم علمی اور نادانی کی وجہ سے ہے. لہٰذا میری ہر بات کو علماء کرام کے اقوال اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں اور پرکھیں. میں صرف ایک ذریعہ ہوں، اصل علم اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے مطابق صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 88 میں، آیت کا عربی متن یوم لا ينفع مال ولا بنون. آیت کا سادہ ترجمہ کرتے ہیں، اس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ ہی بیٹے. آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں لفظ با لفظ. یوم اس دن، لا نہیں، ینفع فائدہ دے گا، مالو کوئی مال، ولا اور نہ، بنون بیٹے اولاد. آیت کی تشریح کرتے ہیں، یہ آیت قیامت کے دن کی ہولناکی کو بیان کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں اس دن کا ذکر کرتے ہیں اور حقیقت سمجھاتے ہیں کہ اس دن دنیا کے بڑے بڑے سہارے، مال اور اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گی. دنیا میں انسان کا سہارا، دنیا میں انسان سمجھتا ہے اگر میرے پاس مال ہے تو میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، اپنی مشکلات حل کر سکتا ہوں، اور اگر میرے پاس اولاد ہے تو وہ میرا سہارا بنے گی، بڑھاپے میں ساتھ دے گی، دشمنوں سے بچائے گی. قیامت کے دن کی حقیقت. لیکن قیامت کے دن مال بھی بیکار ہوگا، نہ سونا نہ چاندی نہ دولت نہ جائیداد کچھ کام آئے گا. اسی طرح اولاد بھی ساتھ نہیں دے گی، ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا. جیسا کہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحباتہ وبنیہ. آیت کی ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. سورہ عبسہ آیت 36. اصل سہارا اس دن صرف ایمان، نیک اعمال اور اللہ کی رحمت ہی کام آئے گی. مال اور اولاد اگر دنیا میں اللہ کی راہ میں استعمال ہوئے تو ان کا اجر ملے گا، ورنہ قیامت کے دن یہ کچھ فائدہ نہیں دیں گے. میرے بھائیو سوچو، جس مال کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ذرا بھی کام نہیں آئے گا، اور وہ اولاد جس پر ہم ناز کرتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن اپنی جان بچانے میں لگی ہوگی. اس لیے اصل سرمایہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان اور عمل صالح سنواریں. لفظ آخر اس دعا سے اللہم اجعل اموالنا واولادنا سببا للفوز یوم القیامہ ولا تجعلها سببا للحزمان والخسران. اے اللہ، ہمارے مال، ہماری اولاد کو قیامت کے دن کامیابی کا ذریعہ بنا اور انہیں ہمارے لیے محرومی اور نقصان کا سبب نہ بنا. پروردگار عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے سورہ شورى آیت نمبر 89 میں، الا من آتى اللہ بقلب سلیم. آیت کا سادہ ترجمہ کرتے ہیں، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس پاکیزہ دل لے کر آئے. آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں اللہ مگر، سوائے، من وہ جو، آتا آیا لایا، اللہ کے پاس، بقلب ایک دل کے ساتھ، سلیم سلامت پاکیزہ صاف. آیت کی تشریح کرتے ہیں عام فہم انداز میں. یہ آیت پچھلی آیت 88 کی وضاحت ہے. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، لیکن ایک چیز ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے اور وہ ہے قلب سلیم. قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم کا مطلب ہے ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، ایسا دل جو کینہ، حسد، بغض، تکبر اور ریا سے خالی ہو، ایسا دل جو اللہ کے ذکر سے آباد ہو اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو. یعنی قلب سلیم وہ دل ہے جو ایمان، توکل، اخلاص اور محبت الہی سے لبریز ہو.
امید ناظرین آپ قلب سلیم کے معنی کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن اصل کامیابی، اس دن انسان کے رتبے کا فیصلہ مال و اولاد سے نہیں بلکہ دل کی حالات سے ہوگا۔ اگر دل سلیم ہے تو اللہ کی رحمت سے نجات ملے گی، اگر دل بیمار ہے، شرک، نفاق، کینہ اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ قرآن کی دوسری مثال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع الظالمین معذراتهم، سورہ غافر آیت 52۔ اس دن ظالموں کو کوئی معذرت فائدہ نہیں دے گی، یعنی وہاں صرف وہی کامیاب ہوگا جس کا دل صحیح اور ایمان سے بھرپور ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ ہمیں مالدار دل یا اولاد والا دل نہیں مانگے گا، بلکہ وہ دل مانگے گا جو اس کے سامنے صاف اور پاک ہو۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو صرف اللہ کے لیے دھڑکے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو حسد، کینہ، بغض اور نفرتوں سے پاک کرے تاکہ قیامت کے دن یہی دل ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ میرے پیارے سامعین، میں بات کو اس الفاظ سے ختم کرنا چاہوں گا ایک پیاری دعا کے ساتھ۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق والحسد والكبر واملأها حبا لك ولرسولك واجعلها قلوبا سلیمة تنجو یوم القیامة۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق، حسد اور تکبر سے پاک فرما، انہیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے اور ہمیں ایسے پاکیزہ دل عطا فرما جو قیامت کے دن نجات پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے سورہ شورى آیت نمبر 90 میں، آیت کا عربی متن وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، آیت کا سادہ ترجمہ کرتے ہیں اور جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ لفظی ترجمہ لفظ با لفظ، وَأُزْلِفَتْ اور قریب کر دی جائے گی، لا دی جائے گی، الجنہ جنت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں عام فہیم اور بالکل آسان الفاظ میں، سننے والے سامعین کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے دل کو قرآن اور سنت سے جوڑ دے۔ یہ آیت قیامت کے دن اہل ایمان اور متقین کے حال کو بیان کر رہی ہے۔ جنت کا قریب کر دیا جانا، جنت کو متقین کے قریب کر دیا جائے گا تاکہ انہیں وہاں پہنچنے کے لیے کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ اللہ کی رحمت اور عزت ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کو قریب لے آئے گا، گویا جنت خود بڑھ کر ان کا استقبال کرے گی۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری بات ہے۔ تقویٰ کی اہمیت، جنت کا معیار مال یا دنیاوی عہدہ نہیں ہے بلکہ صرف تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی دل میں اللہ کا خوف رکھنا، حلال و حرام کی تمیز کرنا، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تصور آخرت، سوچئے ایک طرف جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے، اور دوسری طرف جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا تاکہ سب کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ دنیا میں تقویٰ کے ساتھ جینے والے ہی اصل کامیاب لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں دیکھو، دنیا میں انسان جتنا بھی بڑا عہدہ دار ہو، اصل کامیابی تقویٰ ہے۔ قیامت کے دن جنت مالدار یا طاقتور کے لیے قریب نہیں ہوگی بلکہ صرف متقیوں کے لیے قریب ہوگی۔ ہمیں چاہیے آج ہی اپنے دل اور عمل کو تقویٰ سے سنوارے تاکہ جنت خود ہمارے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ میرے پیارے سامعین، میں بات کو اس پیاری دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہم اجعلنا من المتقین وقرب الینا الجنة وقربنا إليها واجعلنا في زمرة عبادك الصالحين۔ اے اللہ ہمیں متقیوں میں شامل فرما، جنت کو ہمارے قریب کر دے اور ہمیں جنت کے قریب کر دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کی جماعت میں شامل فرما۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ شورى آیت نمبر 91 میں، آیت کا عربی متن وَبُرَّزَاتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، آیت کا سادہ ترجمہ کرتے ہیں اور جہنم گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ آیت کا لفظی ترجمہ لفظ با لفظ کرتے ہیں وَبُرَّزَاتِ اور ظاہر کر دی جائے گی، سامنے کر دی جائے گی، الجحیم جہنم، للغاوین گمراہوں کے لیے۔ تشریح کرتے ہیں عام فہیم اور سادہ سلیس زبان میں تاکہ سمجھنے والے میرے سامعین کو بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ یہ آیت قیامت کے دن کے ہولناک منظر کو بیان کرتی ہے۔ جہنم کا ظاہر ہونا، جہنم کو پردے کے پیچھے نہیں رکھا جائے گا بلکہ کھول کر گمراہ لوگوں کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے احکام کو بھول گئے، خواہشات کے پیچھے چلے اور تقویٰ کو چھوڑ دیا، ان کے سامنے جہنم کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، للغاوین گمراہوں کے لیے۔ غاوین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی، اپنی خواہشات اور شیطان کے راستہ پر چلتے ہیں۔
غوین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی، اپنی خواہشات اور شیطان کے راستے پر چلتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو دیکھا مگر جھٹلایا، ہدایت آئی مگر منہ کو موڑ لیا، نصیحت سنی مگر عمل نہیں کیا۔ تصور محشر، ایک طرف جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا، آیت 90، اور دوسری طرف جہنم کو گمراہوں کے سامنے کھول دیا جائے گا، آیت 91۔ اس سے ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کون سا راستہ صحیح تھا۔ میرے سامعین، سوچو دنیا میں اگر آپ کو ذرا سا قریب کر دیا جائے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن جہنم کو پورا کھول کر گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ آج اگر ہم اپنے نفس اور خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ آیت ہمیں ڈرا رہی ہے کہ کل جہنم ہمارے سامنے ہوگی، اور اللہ کا کلام انسانوں کے لیے کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم سنجیدگی سے اس پہ غور و فکر کریں۔ نجات صرف اسی کو ملے گی جو تقوی اختیار کرے گا، ورنہ گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ میرے پیارے سننے والے ناظرین، میں اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا، اللہم اجرنا من النار واطہرنا لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ شعراء آیت نمبر 92 میں، وَقِيلَ لَهُ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، آیت کا سادہ ترجمہ کرتے ہیں، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ معبود جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ آیت کا لفظی ترجمہ لفظ با لفظ کرتے ہیں، وَقِيلَ اور کہا جائے گا، لَهُم ان سے، ان کے لیے، أَيْنَ کہاں ہے، ما وہ سب کچھ، کنتم تم تھے، تعبدون عبادت کرتے۔ آیت کا عام فہیم تشریح کرتے ہیں سننے والے ناظرین کو، حاضرین کو، اور بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ آیت جہنم کے مجرموں کے لیے سوال اور ڈانٹ کا منظر بیان کرتی ہے۔ قیامت کا سوال، ان سے کہا جائے گا تم دنیا میں جن کی عبادت کرتے تھے آج وہ کہاں ہے۔ یہ سوال صرف ان کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ حقیقت واضح کرنے کے لیے ہوگا جن پر وہ بھروسہ کرتے تھے آج وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ معبودان باطل کی بے بسی، وہ بت، وہ درخت، وہ پتھر یا وہ بزرگ جن کو خدائی کے درجے پر بیٹھایا گیا، سب کے سب آج کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ وہ نہ خود اپنے آپ کو بچا سکیں گے نہ اپنے پجاریوں کو۔ اصل مقصد دنیا میں جن کو خدا چھوڑ کر پکارتے تھے آج ان کی حقیقت سامنے لائی جائے گی۔ یہ سوال ان کے باطل عقیدے کو توڑنے کے لیے ہوگا تاکہ سب پر ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تھا۔ میرے سامعین، یہ آیت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم کسی ایسے چیز پر بھروسہ تو نہیں کر رہے جو قیامت کے دن ہمارے کسی کام نہ آئے۔ دنیا میں لوگ رشتہ داریوں، مال یا بزرگوں پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن قیامت کے دن صرف اللہ کا سہارا ہوگا۔ یہاں ایک پیغام ہے، آج ہی اپنی عبادت اور دعا صرف اللہ کے لیے خالص کر لو۔ میں اپنی بات اس دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا، اللہم اجعل عباداتنا خالصات لک ولا تجعل فی قلوبنا غیرک ونجنا یوم القیامت من الفاضحات والخزي۔ اے اللہ ہماری عبادت کو صرف اپنے لیے خالص کر دے، ہمارے دلوں میں اپنے سوا کسی کو جگہ نہ دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی اور ذلت سے بچا لے۔